پرزائڈ کر رہے تھے اور کوائر کو لیڈ کر رہے تھے. بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اور پھر ہمارے بھائی سلیمان نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا اور خوبصورت گیت گائے. بھائی سلیمان ہمارے استاد ہیں اور کوائر لیڈر ہیں اور خوبصورت گاتے ہیں. اور میں اس چرچ کے پاسبان کے لیے اور اس چرچ کے لیڈرز کے لیے اور سب کے لیے برکت مانگتا ہوں, شکر گزاری کرتا ہوں. میرا تعلق اردو چرچ کیپنگ سے ہے. میرے پاسبان کا نام پاسٹر اکرم جون ہے. پاسٹر اکرم جون وہ ہمارے صرف پاسٹر نہیں ہیں بلکہ ہمارے گرو ہیں, ہمارے استاد ہیں. ہمارے ملیشیا میں جب سے ہم آئے ہیں 4 پاسبان ہیں کلیسیا کے. پاسٹر اکرم صاحب ہمارے اوپر ہیڈ پاسٹر ہیں, تو انہوں نے ہمیں چاروں کو سنبھالا. آج کل ایک پادری کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, پڑھائی نہیں دیتا, ایک پادری بھی پڑھائی دیتا. چاروں کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس طرح سنبھالا ہوا ہے, اس طرح مینیج کرتے ہیں اور ایک ماں کی طرح اور خوبصورتی سے انہوں نے ہر ایک پادری کو, ہر ایک پاسبان کو انہوں نے ایک جگہ دی ہے, ایک عہدہ دیا ہے. میں شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ملیشیا میں ہمارے مائی باپ ہیں, ہمارے استاد ہیں. میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اپنے استاد جی کے لیے. ہیلیلویا, خدا ان کی تعریف ہو. آئیے بیٹھ جائیے اور خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہو جائیے. ابھی بھائی نے گیت گایا, میں زبور تھا, میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. واقعی خدا گل کرے گا, خدا واقعی آپ سے کلام کرے گا. ہیلیلویا, کرے گا, بات کرے گا, خدا گل کرے گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. ابھی وقت ہے کہ خدا بات کرے اور آپ سنیے. آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں, گیت گائے ہیں, لیکن آئیے ابھی خدا بات کرے گا آپ سے. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. تھوڑی سی ذرا ایکو کر دیجئے, ایکو ذرا کم ہے تھوڑی سی. اوکے اوکے اوکے, نو پرابلم نو پرابلم. آئیے خدا کا کلام نکال لیجئے میرے ساتھ. لوکا کی انجیل 18واں باب نکالیے. خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل 18واں باب 9ویں آیت سے آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب. لوکا, یاد رکھیے لوکا جو ہے وہ طبیب ہے, رسولوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. لوکا شاگرد نہیں تھا, لوکا رسول نہیں تھا, لوکا ایک ڈاکٹر تھا, طبیب تھا. تو آئیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 18واں باب 9ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے, یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقی دیتا ہوں. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا, اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی بنسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیے کلام کو سنیے
دو شخص ہیں یہاں پر، دو شخص، ایک لیڈر ہے چرچ کا، عالم شرع، حافظ توریت ایک شخص ہے، دوسرا محصول لینے والا گنہگار ہے۔ ان دونوں کی دعاؤں میں بڑا فرق ہے۔ آج صرف یہی سیکھنا ہم نے کوئی 15-20 منٹ بس، کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے دعاؤں میں۔ ایک لیڈر کی دعا کیا ہوتی ہے اور ایک عام شخص چاہے وہ گنہگار ہی ہے اس کی دعا کیا ہوتی ہے۔ تو فریسی کی دعا پہلے ہے اور محصول لینے والے گنہگار کی دعا بعد میں ہے۔ تو فریسی وہ ہے جو ایک مذہبی پیشوا ہے، مذہبی رہنما۔ یہودی لوگوں کے 3 بڑے گروہ، یہودی لوگ بنی اسرائیل قوم کے 3 بڑے فرقے، جو یہودیت کے 3 بڑے فرقے، پہلا فقی یعنی فقہ، دوسرا فریسی اور تیسرا صدوقی۔ ایک چوتھا فرقہ بھی تھا اسینی، لیکن وہ تھوڑا چھوٹا فرقہ تھا۔ تو یہ جو فقہ تھے نا، یہ بڑے مذہبی فقہ لوگ، فقی لوگ بائبل کا ایک ایک لفظ لکھتے، یہ لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جو فقی تھے، فقہ، بائبل کی آیت جب لکھتے تھے نا، جب کسی قلم کے ساتھ، تو جب لکھنا ہوتا تھا یہوہ، تو یہوہ لکھ کر، پہلے تو یہوہ لکھنے سے پہلے جا کر نہاتے تھے، طہارت کرتے تھے، نہا کر آ کے قلم کے ساتھ یہوہ لکھتے تھے ایک آیت میں۔ اگر ایک آیت میں 3 دفعہ یہوہ آیا ہے نا، بائبل میں ایسی بھی آیتیں ہیں جس میں 2 دفعہ بھی یہوہ خدا آیا ہے، 3 دفعہ بھی آیا، تو جب وہ اگر ایک آیت میں 3 دفعہ بھی یہوہ خدا آیا ہے تو وہ یہوہ لکھیں گے اور قلم کو توڑ دیں گے تاکہ اس قلم سے کوئی اور نام نہ لکھا جائے۔ کبھی جا کر نہائیں گے، نہا کر آنے کے بعد اس آیت میں اگر دوسری بار یہوہ آیا ہے تو پھر دوسری قلم لے کر یہوہ لکھیں گے، پھر اس قلم کو توڑیں گے، پھر جائیں گے، پھر نہائیں گے، پھر آئیں گے، پھر تیسری دفعہ اگر یہوہ آ گیا پھر ایسا ہی کریں گے۔ اتنے پاک یہوہ نام، اتنا پاک کہ وہ اپنے منہ سے یہوہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، یا کہتے تھے، یا جہاں پر لکھے یا یہوہ، تو یا لفظ بولتے تھے۔ یہوہ لفظ بولنا بڑا ان کے لیے پاکیزہ نام تھا۔ یہوہ لکھتے تو قلم توڑ دیتے، کوئی اور نام لکھا نہیں جائے گا اس قلم سے۔ نہا کر آتے، طہارت کر کے آتے، وضو کر کے آتے اور پھر لکھتے تھے یہوہ فقہ۔ اور فریسی لوگ سن لیجئے، فریسی لوگ اتنے زیادہ عملی لوگ تھے کہ یہ بائبل پر کوشش کرتے تھے مکمل عمل کریں، ایک ایک بات پر، بزرگوں کی روایات پر، کاموسل کتاب پر پورا عمل کرتے۔ ان کی جو اس وقت تالمود کتاب تھی، تالمود اور مشما، 2 کتابیں جو تھیں، اور ان میں سے جو تالمود کتاب وہ اس کو مانتے، بزرگوں کی روایات کو مانتے تھے، بائبل کو مانتے تھے۔ اور ایک تیسرا فرقہ بھی تھا صدوقی۔ یہ 3 فرقے بڑے ہیں، چوتھا ایک اسینی بھی تھا۔ اب یہاں پر ایک فرقے کا شخص ہے فریسی، جو دعا کرنے کے لیے ہیکل میں، عبادت خانے میں آیا ہے، تو یہ دعا کر رہا ہے۔ تو اس طرف یہ کھڑا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، مذبح ہے، مذبح کے سامنے اب وہ دعا اس نے، اور اس طرف جو ہے سائڈ پر، یہ میں تو مذبح پہ کھڑا، وہ نیچے کھڑے ہیں، تو وہ دعا انہوں نے شروع کی۔ اور فریسی شخص پہلے دعا کرتا ہے جو شرع کا عالم ہے، جو فریسی ہے، جو بائبل پر عمل کرنے والا ہے، جو بزرگوں کی روایات پر چلتا ہے، جو حافظ توریت ہے، حافظ شریعت ہے، اتنا، اور وہ دعا کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں گنہگار بھی ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ بھی محصول لینے والا، جو ٹیکس لیتا ہے، لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیتا تھا۔ رومن حکومت کو اگر اس نے 1 روپیہ ٹیکس لینا ہے تو یہودیوں سے 9 روپے ٹیکس لیتا تھا، 8 روپے اپنی جیب میں، 1 روپیہ رومن حکومت کو جاتا تھا۔ تو بڑے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، فریسی محصول لینے والے سے، کہ یہ کیسا ہمارا بھائی یہودی ہے جو کہ ہم سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، جب ہم یروشلم سے باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، ٹرانسپورٹ ٹیکس ہم سے لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹرانسپورٹ ٹیکس، اگر ہم لاہور سے باہر جائیں، راوی پار کریں تو ہمیں ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو
تو یہ جو محصول لینے والا تھا نا، یہ ٹول ٹیکس پر کھڑا ہوتا تھا اور یہ ٹرانسپورٹ ٹیکس لیتا تھا. اور جب کوئی لوگ یہودی یروشلم سے باہر جاتے تو وہاں اور اندر آتے تو آنے اور جانے کا ٹیکس لے کر گورنمنٹ کو، روم کو دیتا تھا. اور اگر 1 روپیہ جانے اور آنے کا تو یہ 9 روپے لیتا تھا. 8 روپے اپنی جیب میں ڈالتا تھا اور 1 روپیہ حکومت میں، رومیوں کی حکومت میں جاتا تھا. اور لوگ اس کو کہتے تھے یہ گنہگار ہے، یہ بے ایمان ہے، اتنے زیادہ پیسے ہم سے لیتا ہے، ہم یہودی ہیں، اس کے بھائی ہیں، اور لوگوں سے 2 روپے لیتا ہے، 1 روپیہ لیتا ہے، ہم سے 9 روپے لے رہے ہیں. اس لیے لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے. تو فریسی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے دعا کے لیے، اور جو محصول لینے والا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے دعا کے لیے. اب دونوں دعا کر رہے ہیں، مذبح کی طرف دونوں کا منہ ہے، پاک مکان میں کھڑے ہیں اور پاک ترین مکان سامنے ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں. پہلے فریسی کی دعا سن لیجئے. وہ دعا کے شروع کرتا ہے. فریسی کہتا ہے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. خوبصورت شروع، دعا کا شروع. اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک لیڈر کی دعا، ایک خدا کے خادم کی دعا، اس کی دعا میں کتنی خوبصورت تھی. شکر گزاری سے دعا شروع کر رہا ہے. میرے عزیزوں، جب بھی دعا شروع کیجئے فوراً نہ اپنے مسائل خدا کے سامنے رکھنا شروع کیجئے. سب سے پہلے یسوع کا شکر کیجئے، اس کے خون کا شکر کیجئے. اور تندرستی کے لیے، کاروبار کے لیے سب سے پہلے یہوہ خدا کی نعمتوں کا، برکتوں کا، اس کا شکر کیجئے. جیسے یہ فریسی شکر گزاری سے اپنی دعا کا آغاز کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں، دعا کا آغاز بہت اچھا ہے. ایسے ہی دعا کرنی چاہیے، ایسے ہی دعا کو شروع کیا جائے. یہ پیٹرن ہے دعا کا کہ شکر گزاری سے شروع کی جائے. تو اس نے اب شکر گزاری کر لی ہے اور ساتھ ہی اپنی ٹون چینج کر لی ہے، ساتھ ہی اینگل بدل لیا اس نے. اتنی خوبصورتی سے دعا کا انداز، ابتدا دعا کی اتنی خوبصورتی سے کی اور بعد میں کیا باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ ایک مذہبی شخص کو زیبا نہیں دیتا ایسی باتیں کرنا. اگر کوئی شخص ہیکل میں یا عبادت خانے میں یا چرچ میں کوئی بشپ لیول کا شخص کھڑا ہو، لیڈر، کوئی بشپ ہو، پادری ہو، ریورنڈ ہو، اور وہ ایسی دعائیں کرے تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ ایک شخص ہے فریسی جو ریورنڈ ہے، جو بشپ لیول کا ہے، جو مذہبی لیڈر ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں. آغاز بہت خوبصورت ہے. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور اس کے بعد جملہ کیا بولتا ہے؟ اے خدا میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں باقی آدمی کون سے ہیں؟ ہیکل تو خالی ہے. میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں، زناکار نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں. باقی آدمیوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح. دوسرے کڑے لوگ نے ہوتے، ایک کوئی تو کھڑا ہے نال جو بیچارہ محصول لینے والا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے، اصل میں اس کو بات لگ رہی ہے، لگا رہا اس کو بات. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح میں زناکار نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں. کون شخص ہے؟ ہیکل خالی ہے، ایک ہی شخص کھڑا ہے، وہ ساتھ میں کھڑا ہے، محصول لینے والا گنہگار کھڑا ہے. یہ کیسی دعا ہے کہ وہ کہتے کہ میں باقی آدمیوں سے مراد ہے کہ میں اندھے وغیرہ نہیں ہے گا، ظالم. یہ اتنا ظالم ہے کہ اگر ٹیکس 1 روپیہ دینا تو ہم سے 9 روپے لیتا ہے، اپنی جیب میں ڈالتا ہے. یہ بے ایمان ہے، یہ بے ایمان شخص ہے، یہ زناکار شخص ہے، یہ ظالم ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا پاک صاف شخص ہوں. ہے تو اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں نے ناحق کسی کا کھایا نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. لیکن یہ زیادتی کرتا ہے، یہ ناحق کھاتا ہے. اور دعا میں کیسی دعا ہے کہ باتیں لگا رہا ہے، اس کو لگا کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. دعا کیسے عالم بالا پر پہنچے گی کہ ہم دعا کر رہے ہیں ہیکل میں کھڑے ہو کر، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر، اور دوسروں کو باتیں لگا رہے ہیں، سوئیاں چبو رہے ہیں دوسروں کو.
وہ دوسرا شخص جو ہے وہ چپ کر کے کھڑا ہے اور آنکھیں بند کی ہے، اور اس نے تو اتنا بھی نہیں چاہا کہ آسمان کی طرف بھی دیکھے، وہ اپنے اندر ہی گھلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب دعا میں آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، میں زناکار نہیں ہوں، میں بے انصاف نہیں ہوں۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں اس محصول لینے والے کی مانند ڈائریکٹ ہی ہوں گا، ڈائریکٹ اس کی طرف۔ پہلے تو لگا کے باتیں کر رہا ہے، اب ڈائریکٹ شروع ہو گیا، میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں کیسی بڑی بات ہے اور کیسی دعائیں ہیں۔ کیا ایسی دعائیں خدا پسند کرتا ہے؟ بتائیے، بول کے بتائیے، کیا ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو دوسروں کو تنگ کرے، جو دوسروں کو سوئی چبوئی جائے؟ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور کیا کر رہا ہے؟ مغرور شخص ہے یہ فخر کرنے والا مغرور فریسی، چاہے یہ شریعت کا عالم ہے، چاہے یہ حافظ توریت ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن مغروری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے خدا میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ لو، مغروری شروع ہوگی، کاری مغروری ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہے۔ خدا تو جانتا ہے، کیا خدا جانتا نہیں ہے کہ تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہے؟ کیا کس کو سنانے کی ضرورت ہے؟ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ یہودی لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک شخص ایمینویل مجھے لاہور میں ملا، یہودی شخص ایمینویل، ادھر کا سندھ کا تھا، کراچی کی طرف کا۔ تو لاہور میں آیا تھا کام، میرے سے ملاقات ہوئی ہاسپٹل میں، تو میں کہتے میرا نام ایمینویل ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہتے میں یہودی ہوں، اصل و نسل یہودی۔ تو میں نے کہا پاکستان میں کیسے؟ کہتا جی پاکستان میں 814 ووٹ ہے، باقاعدہ شناختی کارڈ ہے۔ یہودی پاکستان میں 814 رہتے ہیں جن کے شناختی کارڈ ہے، جو ووٹ دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اور بھی ہوں گے، لیکن یہ وہ ہے جو شناختی کارڈ جن کے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایمینویل سے باتیں کی، میں نے کہا اردو بولتا تھا، پنجابی اس کو نہیں آتی تھی، تو میں اس کے ساتھ میں نے جھپی ڈالی۔ میں نے کہا اصل و نسل یہودی شخص، خدا کی قوم کا، میں نے اس کے ساتھ جھپی ڈالی۔ میں نے کہا بھائی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ہم ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، اور ہم ہفتے کا دن سبت کو مانتے ہیں۔ ہم تو اتوار کو مانتے ہیں نا، تو یہودی لوگ سبت ہفتے کا مانتے ہیں، اور ہفتے کو اپنے گھر میں کچھ نہیں کرتے۔ وہ صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک عبادت کرتے ہیں، 12 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کا دورانیہ ہے 12 گھنٹے، اور وہ خمیری روٹی اور یہ وہ کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ماچس بھی نہیں اٹھاتے، وزن تو بالکل نہیں اٹھاتے۔ تو اس سے میری ملاقات ہوئی، میں خوش ہوا، اور میں نے اس نے کہا جی ہم آج بھی ہم ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو فریسی ہے وہ مغروری دکھا رہا ہے کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں۔ روزے کے اوپر بھی مغروری اور فخر، اور جبکہ تو نے روزہ رکھا، خدا تو جانتا ہے تیرے روزوں کو، تیری دعاؤں کو، تیری ریاست کو خدا جانتا ہے۔ اور بائبل میں کیا یسوع نے کیا تعلیم دی روزے کے تعلق سے؟ یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آپ بھی نہیں اور بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ہیلیلویا! کوئی شخص تجھے جانے نہ جانے، لیکن تیرا خدا، تیرا مسیح، تیرا یسوع، تیرا ناصری، تیرا فدیہ دینے والا، تیرا خداوند جو تجھے پوشیدگی میں، تنہائی میں، تیرا خدا جو تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، وہ تجھے بدلہ دے، اور کوئی بدلہ دے۔ ہمارا خدا، ہمارا یسوع ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہمارا یسوع جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں بدلہ دیتا ہے روزے کا۔ لیکن یہ دیکھیے یہاں پر جو فریسی ہے وہ خدا کو جتا رہا ہے کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ میں ہفتے میں
2 روزے رکھتا ہوں مغروری. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں. لو دہ یکی تو بھی فخر ہے. پہلے روزے ہوں دہ یکی کی گل ہے. دہ یکی دینا بڑی اچھی بات ہے چرچ میں, لیکن یہ کوئی مغروری نہیں ہے, یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم دہ یکی دے رہے ہیں. چرچ میں دہ یکی دیں. اور کچھ لوگ جب دہ یکی دیتے ہیں نا تو وہ پادری صاحب نو دیندے نے تو بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ اعلان کیتا جائے اے میں پیسے دیتے ہیں. میرے عزیزو سن لیجئے, خدا کے گھر میں دینا چاہیے, 10واں حصہ دینا چاہیے, ہدیہ دینا چاہیے, چندے دینے جو بھی آپ دیتے ہیں شکر گزاری, لیکن اس ایمان سے دیجئے اس کہ آپ نے جو 10واں حصہ دیا وہ خدا کے خادم کو چلا گیا. خدا کا خادم جانے اور خدا جانے. اگر کوئی اس دہ یکی کا غلط استعمال ہوگا تو خدا اپنے خادم کو عدالت میں لے کر آئے گا. عدالت کرنا آپ کا کام نہیں ہے, سوچنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے چرچ میں دینا. اور خدا کا خادم جو ہے, جو مینجمنٹ ہے چرچ کی, وہ دیکھتی ہے کہ یہ ہدیے, یہ نذرانے, یہ 10واں حصہ کس جگہ پر لگانا ہے. آپ کا کوئی کام نہیں, آپ کا کوئی حق نہیں ہے اپنے پاسبان سے پوچھنے کا. خدا کا خادم خدا کے سامنے جواب دے ہے, وہ خود جواب دے سکتا ہے. تو میرے عزیزوں دہ یکی دینی چاہیے. لیکن یہاں پر جو فریسی ہے وہ کہتے ہیں اے خدا میں اپنی آمدنی پر پوری دہ یکی دیتا ہوں. اور وہ اپنی دہ یکی پر بھی فخر کر رہا ہے. اس کی مغروری روزوں پر بھی ہے, اس کی مغروری دہ یکی پر بھی ہے. تو یہ سن لیجئے, ایسی دعائیں خدا نہیں سنتا. چاہے کوئی لیڈر ہو, چاہے کوئی فریسی ہو, چاہے کوئی صدوقی ہو, چاہے کوئی بشپ ہو, چاہے کوئی پادری ہو, چاہے کوئی ایلڈر ہو, چاہے کوئی ڈیکن ہو, چاہے کوئی عام ممبر ہو, یا کوئی رائٹ ریورنڈ یا رائٹ ریورنڈ بھی ہو. خدا ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا, بلکہ خدا چاہتا ہے جب ہم دعا کریں شکر گزاری کے ساتھ کریں اور اپنی منتیں اور شکر گزاریاں خداوند کے سامنے رکھیں, نہ کہ ہم مغروری دکھائیں اور اپنے آپ پر فخر کریں. یہ ہے جی دعا جو ایک فریسی کی, ایک لیڈر کی دعا ہے. ایک ایسا لیڈر جو چرچ کا مذہبی لیڈر ہے. اور آئیے اب ہم محصول لینے والا گنہگار اس کی دعا پر بھی ذرا کان لگائیے. اس کی دعا کو بھی سن لیجئے کہ وہ گنہگار شخص کیا دعا کر رہا ہے. او ایسی دعا اس کی گنہگار, وہ اس کے بارے میں لکھے کہ اس نے ہیکل کی طرف جب دیکھ رہا تھا اس نے آسمان کی طرف نگاہ کرنی بھی منظور نہیں سمجھی. میرے عزیزوں ہیلیلویا, اتنی حلیمی, اتنی فروتنی, اتنی خاکساری, اور اس کے آنسو نکل رہے ہیں, وہ رو رہا ہے, وہ خدا کے سامنے کریا گزاری کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے خداوند خدا مجھ گنہگار پر رحم کر. اس نے آنکھیں بھی نہیں اٹھائی بلکہ وہ نیچے اپنی گردن کو نیچے جھکا کر چھاتی پیٹ کر رو رہا ہے, اے میرے خداوند خدا مجھ پر رحم کر, میں گنہگار شخص ہوں, میں نے تیرا گناہ کیا ہے, میں واقعی ناحق کھاتا رہا, میں واقعی تیری حضوری سے باہر ہوں, اور اے خداوند خدا مجھ پر رحم کر, میں تیرا بندہ ہوں. اے خداوند خدا میں چاہتا تو نہیں لیکن مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اے خداوند خدا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر, میں توبہ کرتا ہوں. اے خداوند تو شفقت میں غنی ہے, اے یسوع ناصری, اے خداوند خدا تو رحم کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, مجھ پر رحم کر, میں گنہگار ہوں, میں ماتم کرتا ہوں. اے یسوع ناصری مجھے معاف کر دے. اے خداوند خدا میں خداوند خدا تیرے سامنے آتا ہوں, میں نے بڑی کوشش کی کہ اے خداوند خدا میں ٹھیک ہو جاؤں, لیکن میں تیرے مطابق ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسا یسوع تو چاہتا تھا میں بن جاؤں لیکن نہ بن سکا. اے یسوع مجھ پر رحم کر, اے یسوع میرے گناہ معاف کر. اے خداوند خدا میں خداوند خدا تیرے سامنے آتا ہوں. اے یسوع ناصری میں صبح توبہ کرتا ہوں, شام کو گناہ ہو جاتا ہے, شام کو توبہ کرتا ہوں,
صبح گناہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اے خداوند خدا، تو مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اے خداوند خدا، میں اس مصرف بیٹے کی مانند ہوں جو گھر سے چلا گیا۔ اے یسوع، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند خدا، اے خداوند خدا، میں ایک قدم تیری طرف بڑھاتا ہوں، 5 قدم پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اے یسوع ناصری، میرے فدیہ دینے والے، میرے یسوع، میرے خداوند، میرے ناصری، میں تجھے پکارتا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ اے خداوند خدا، تو مجھ پر رحم کر۔ اے میرے رب، میں اس نافرمان بچے کی مانند ہوں، وہ جو غلطیاں کرتا ہے، لیکن اے یسوع، اے میرے رب، تو معاف کرنے میں قادر ہے، اور تو خیر کرنے میں دھیما ہے، تو شفقت میں غنی ہے۔ اے میرے خداوند، میں اپنے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھے ناخوش کرتے ہیں۔ اے خدا، تجھے پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز گناہ نہیں کروں گا، بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ رحم کر، مجھے اپنے خون سے دھو، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر۔ اے یسوع، مجھے قبول فرما۔ ہوا کیا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا لوگوں سے کہ یہ شخص دوسرے کی بانسبت زیادہ راست باز ٹھہرا۔ میرے عزیزوں، خداوند کو ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے، ایسی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ فخر، مغروری، یہ جو فریسی ہے یہ فخر کر رہا ہے، اپنے اعمال پر فخر کر رہا ہے، اپنی دہیکی پر فخر کر رہا ہے، اپنی ریاست پر، اپنے روزوں پر فخر کر رہا ہے، اپنی پاکیزگی پر فخر کر رہا ہے، اور شریعت پر عمل کرنے پر فخر کر رہا ہے، اپنی دعاؤں پر فخر کر رہا ہے، اور اپنی رسومات پر، اپنی عبادتوں پر وہ فخر کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا اس میں کوئی فخر کرنے والی بات ہے؟ کیا ہے کوئی ایسی کوئی فخر کرنے والی بات؟ بتائیے۔ نہیں، ایسی کوئی ایسی ہم ان چیزوں پر فخر نہ کریں، بلکہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ پالوس رسول کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس کے سبب سے اور جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ ہیلیلویا میرے عزیزو، ہمارا فخر مسیح کی صلیب ہے۔ ہیلیلویا، اور کوئی چیز ہمارا فخر نہیں ہونی چاہیے، ہمارا فخر مسیح کی صلیب ہے۔ اگر کچھ فخر کرنا ہے تو ہم خدا کے کلام پر فخر کریں، مسیح کے کلام پر فخر کریں، یسوع کے خون پر فخر کریں، یسوع کے اختیار پر فخر کریں، یسوع کے معجزات پر فخر کریں، یسوع کے فدیے پر، یسوع کے کفارے پر ہم فخر کریں، یسوع کے اختیار پر فخر کریں، اور یسوع کے مرنے پر اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہمارا فخر ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہمارا فخر یسوع کے جی اٹھنے پر ہے۔ ہیلیلویا، اور کسی بات پر ہمارا فخر نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ، ہم فخر کریں گے یسوع کی صلیب پر۔ ہیلیلویا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو آج میرے عزیزو، آپ نے خدا کا کلام سنا، 2 شخصوں کی دعا، فریسی اور گنہگار۔
تو آپ نے خود جان لیا ہوگا کہ دونوں دعاؤں میں کیا فرق ہے۔ ہماری دعائیں ایسی ہونی چاہیے جس میں حلیمی ہو، فروتنی ہو، توبہ ہو، آنسو ہو، شکر گزاری ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنی آنکھیں بند کر دیجیے، کوئی سوال